الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک شرک عظیم ظلم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گفتگو چل رہی تھی مزارات کا عقیدت سے، تعظیم سے، یا کسی کے ہاتھ کا یا کسی کے پاؤں کا ایون بوسہ لینا، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک کا تعلق اعتقاد سے، ایمانیات سے، عقیدے سے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جو لوگ جاتے ہیں، البتہ قبر کو پوجنا، معبود سمجھ کے اس کا طواف کرنا منع ہے، حرام ہے۔ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ جب یہ باتیں ذہن میں رہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، اگر تعظیم سے کوئی کوئی شخص ہاتھ چوم لیتا ہے یا قبر کو چوم لیتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ وہ عبادت نہیں کرتا، اس کی تعظیم کر رہا ہے عقیدت سے۔ ورنہ ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی انسان سوچ لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ بھی ہے یا اس جیسا بھی کوئی ہے تو شرک تو ہو گیا، وہ کہیں گیا بھی نہیں، رضائی میں لیٹا ہے۔ تو بہرحال جو لوگ بیت اللہ جاتے ہیں، دور سے سجدہ بھی کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہمیں رائے رکھنی چاہیے؟ اس لیے کہ بیت اللہ شریف پتھروں سے بنا ہوا ایک گھر ہے، اور پتھر بھی یقیناً غیر اللہ ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ پھر پتھروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جیسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے سجدے کو جائز قرار دیا ہے اور اپنی ہی عبادت کو جائز قرار دیا ہے۔ پتھروں کی جانب سجدہ کرنے یا ان کی طرف اپنا رخ عبادت موڑنے کا پھر کیا مطلب ہوا؟ انسان سوچ سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مخصوص پتھروں کی طرف سجدہ دینے کا حکم دیا اس لیے ہم سجدہ کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر غیر اللہ کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دے دے تو اسے یقیناً تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ کعبہ کے پتھر بھی تو ہماری طرح غیر اللہ کی صف اول میں آتے ہیں۔ لہٰذا آپ یہ کہیں گے کہ ہم کعبہ اللہ میں حاضری کے وقت بظاہر دیوار کعبہ سے لپٹ کر رو رہے ہوتے ہیں اور التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تو نہیں ہے نا۔ مگر ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ کعبہ اللہ کی دیواروں میں چنے ہوئے پتھروں کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا۔ نہیں، وہ معبود نہیں ہے، بس اس سے عقیدت ہے، خانہ کعبہ کے غلاف سے عقیدت ہے، اور ان سے ہم کو مرادیں تو نہیں مانگتے، مراد تو اللہ سے مانگتے ہیں۔ جس سمت کو اللہ تعالیٰ نے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس سمت کی تعظیم ہے، اس کعبہ کی اللہ کی تعظیم ہے، اس کعبہ اللہ کی تعظیم ہے۔ لوگ لپٹ کے دیکھ سکتے ہیں آپ نیٹ پہ، لپٹ کے رو رہے ہوتے ہیں، اگر کسی کو ہاتھ لگانے کو ترستے ہیں، وہاں سے کچھ لوگ چیزیں بھی مس کر کے لے آتے عقیدت سے، تو کوئی شرک تو نہیں ہے یہ۔ پھر ان لوگوں کے حق میں اس قدر بدزنی سے کیوں کام لیتے ہیں؟ جو بزرگان دین، جو صالحین ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، انبیاء ہیں، قرآن مجید میں یہ لفظ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو یہ زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ ہیں، وحسن اولئک رفیقا۔ تو کیا ایسے لوگ مشرک ہوتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہوتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عقیدت میں اور عقیدے میں فرق ہے، تعظیم میں اور عبادت میں فرق ہے۔ تو مزارات جو ہیں انبیاء کے، اولیاء کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے، تو اولیاء پر زیادہ سے زیادہ جھک جاتے ہیں، جبکہ آپ آج تک دیوار کعبہ میں چنے ہوئے پتھروں کی جانب جو بہرحال غیر اللہ ہی ہیں، سجدوں پر سجدے کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے صحیح، مگر یہ حقیقت آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی کہ آپ کے مسجود جو ہیں ظاہر تو چاند پتھر ہی ہیں نا، تو مسجود لہو نہ صحیح، مسجود الہی تو ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کعبہ کو سجدہ نہیں ہے، پتھروں کو سجدہ نہیں ہے،
بلکہ اس ہمت کو پر سجدہ ہے. اس ہمت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بھئی جدھر بھی تم ہو تو ادھر کعبہ کی طرف، حرم کی طرف منہ کر لیا کرو نماز میں. یہ بھی کہا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف تم منہ کرو اسی طرف میں ہوں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا حکم ہے. کل انشاءاللہ تھوڑا سا یہ کر کے نا، دیوار کعبہ مسجود لہو ہے یا مسجود الیہ ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھوڑا سا سلسلہ یہ ہمارا چلے گا ابھی اور آگے چلے گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا فضل ہو جائے گا تو ہم ایک اور باب شروع کریں گے جس میں کرامات اولیاء پر قرآنی جو ہیں استشہاد ہیں. اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن.